سورہ انعام آیت نمبر 114 اور 15۔ ترجمہ: کیا میں اس حال میں غیر خدا کو منصف کے طور پر اپناؤں، حالانکہ وہی وہ ہستی ہے کہ جس نے اس آسمانی کتاب کو، جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، نازل کیا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اس بنا پر تم ہرگز شک و تردد کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور تیرے پروردگار کا کلام صدق و عدل کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ کوئی شخص اس کے کلمات کو درگزر نہیں کر سکتا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تفسیر: یہ آیت حقیقت میں گزشتہ آیات کا نتیجہ ہے، اور یہ آیت کہتی ہے کہ ان واضح آیات کے باوجود جو توحید کے سلسلے میں گزر چکی ہیں، کیا میں غیر خدا کو منصف اور حکم کے طور پر قبول کر لوں، جبکہ وہی ذات ہے کہ جس نے یہ عظیم آسمانی کتاب نازل کی ہے، جس میں انسان کی تمام تربیتی ضروریات آ چکی ہیں، اور جس نے حق و باطل، نور و ظلمت، کفر ایمان کے درمیان فرق ظاہر کر دی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: نہ صرف تم اور تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے، بلکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے جنہوں نے اس آسمانی کتاب کی نشانیاں اپنی کتابوں میں دیکھی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اس بنا پر اس میں کسی قسم کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور اسے پیغمبر تم ہرگز اس بارے میں تردد کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں کچھ شک تھا کہ اس قسم کا خطاب آپ سے ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب وہی ہے کہ جو ہم نے اس کے مشابہ اور اس سے ملتے جلتے مواقع پر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں در حقیقت مخاطب تو عام لوگ ہیں، لیکن خدا تعالیٰ تاکید اور تحکیم مطلب کے لیے اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنے بارے میں جان لیں۔ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: تیرے پروردگار کا کلام صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گیا، اور کوئی بھی شخص اس کی بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کے کلمات کو درگزر کر دے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کلمات لغت عرب میں گفتگو اور ہر قسم کے جملے کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ مفصل اور طولانی گفتگو کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بعض اوقات وعدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً تیرے پروردگار کا وعدہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس صبر و استقامت کے مقابلے میں جو انہوں نے کیا انجام پا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137۔ یہ بھی اس لحاظ سے ہے کہ کیونکہ انسان وعدہ کرتے وقت ایسا جملہ کہتا ہے جو وعدے کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ بعض اوقات کلمہ دین و آئین اور حکم و دستور کے معنی میں بھی آتا ہے، اور وہ بھی اسی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ اس بارے میں زیر بحث آیت میں لفظ کلمہ سے مراد قرآن ہے، یا خدا کا دین اور آئین ہے، یا کامیابی کے وہ وعدے جو پیغمبر سے کیے گئے تھے۔ یہ مختلف احتمالات ہیں کہ جن میں مختلف ہونے کے باوجود کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آیت میں تمام احتمالات کو مد نظر رکھا گیا ہو، لیکن اس لحاظ سے کہ گزشتہ آیات میں گفتگو قرآن کے بارے میں تھی، معنی زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ حقیقت میں آیت میں یہ بیان کر رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی قرآن میں کوئی شک و تردد کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ہر لحاظ سے کامل اور بے عیب ہے۔ اس کی تواریخ اور اخبار سب کے سب صادق ہیں، اور اس کے احکام و قوانین سب کے سب عدل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو کہ کلمہ سے مراد وہی وعدہ ہو جو بعد والے جملے میں، یعنی لا مبدل لکلمات، کوئی شخص کلمات خدا میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا، کے جملے میں آیا ہے، کیونکہ اس جملے کی نظیر دوسری آیات قرآنی میں بھی نظر آتی ہے۔ مثلاً سورہ ہود آیت نمبر 119، یا دوسری آیت میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں: پیغمبروں کے بارے میں ہمارے پہلے سے یہ وعدہ تھا کہ مظفر و منصور تو وہی ہوں گے۔ سورہ صفات آیت نمبر 171 اور 72۔ اس قسم کی آیات میں بعد کا جملہ اس وعدے کی وضاحت ہے کہ جس کی طرف قبل کے جملے میں لفظ کلمے کے ذکر سے اشارہ ہوا ہے۔ اس بنا پر آیت کی تفسیر اس طرح ہوگی: ہمارا وعدہ صدق و عدل کے ساتھ انجام پذیر ہوا کہ کوئی شخص پروردگار کے احکام اور فراہمی میں تبدیلی کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان تمام معانی کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ آیت اگر قرآن کی طرف اشارہ کر رہی ہو تو یہ بات اس امر سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتی کہ اس وقت تک سارا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ آیات قرآن کے کامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہو چکا تھا اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، اور وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے قرآن میں تحریف کے بارے میں عدم امکان پر استدلال کی ہے، کیونکہ لا مبدل لکلمہ کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص لفظ کے لحاظ سے، اخبار کے لحاظ سے اور احکام کے لحاظ سے قرآن میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، اور یہ آسمانی کتاب جسے آخر دنیا تک عالمین کا رہنما ہونا چاہیے، خیانت کرنے والوں اور تعریف کرنے والوں کو دستبرد سے مصون اور محفوظ رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔